ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق اکابری کی حیات سے۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ اسماعیل بھائی ابھی تک علی بھائی نہیں آئے؟ ہاں اسماعیل بھائی پتہ نہیں کب آئیں گے، وہ جب بھی آتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی اسلامی واقعہ سناتے ہیں۔ جی میں نے واٹس ایپ کر دیا ہے، بس آتے ہی ہوں گے۔ درس محبت دیتا شاید علی بھائی آ گئے۔ ہمارا اسلام، درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ آج آپ ہمیں پروگرام میں کون سا واقعہ سنائیں گے؟ جی میں انشاءاللہ آپ کو اس قوم کا واقعہ بتاؤں گا جن میں سے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ 12,000 لوگ بندر بن گئے؟ جی شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم آپ کو ایسے لوگوں کا واقعہ بیان کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی وجہ سے بندر میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی ایک گاؤں میں رہتے تھے اور بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر چند حوض بنا لو، جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ اب ہم ان گناہگاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور روتے تھے، مگر یہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔
ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو ساری قوم فنا کر دی گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ پاک کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام بہت برا اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس شخص کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک مؤمنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے خود اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے بندے کے دل پر سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے۔ مسلسل گناہ کرتے رہنے سے یہ سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے اور دل کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے کہ پھر وہ کبھی کسی بھلائی کو قبول نہیں کرتا۔ دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس سے ہر خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے اور آخر کار گناہوں کی عادت اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعہ میں ہمارے لیے بہت نصیحتوں کا سامان ہے۔ اے کاش اس واقعے سے ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، ہم اللہ و رسول کی نافرمانی چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر چل پڑیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ اکابر